اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدہم اللہ ولہم عذاب علیم صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد و اہل بیت دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک اے ذکر خیر دے صدقے نہ تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے اللہ پاک پاکستان نو امن نصیب فرمائے پاکستان دیاں بارڈراں دی اللہ پاک حفاظت فرمائے فلسطین دیا مسلمانوں اللہ پاک ظالموں دے ظلم تو بہت جلد نجات عطا فرمائے پارا چنار دے مومنین اپنے گھراں وچ آباد رکھے جملہ دعاواں دی قبولیت واسطے درود ایک مرتبہ سارے حضرات پڑھتے رہو چونکہ سال ثواب دی مجلس سے حاجی محمد نواز چیمہ صاحب مرحوم اور دیگر مرحومین اس خاندان دے مومنات دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک انہوں نے درجات چ بلندی عطا فرمائے قرب حضرت امام حسین جگہ نصیب فرمائے میرے محترم سامعین اس سال ثواب دی مجلس واسطے میں سورہ مبارکہ نحل دی ایک آیت مجیدہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے سورہ مبارکہ نحل دی 104 نمبر آیت چ اللہ پاک فرما رہے ہیں ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ وہ لوگ جو اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں رکھتے وہ لوگ جو اللہ کی نشانیوں کو نہیں مانتے اللہ فرماتا لا یہدہم اللہ اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم ان کے لیے اللہ نے بڑا دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے کیونکہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں کو نہیں مانتے اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں رکھتے میرے محترم سامعین اس دنیا تے بڑے بڑے بدبخت لوگ گزرے نے جنہاں وال خالق نے ہدایت دا پیغام بھیجا ہے فرعون جیسے بندے واسطے حضرت موسیٰ دا انتخاب فرمایا نمرود جیسے بندے واسطے حضرت ابراہیم دا انتخاب فرمایا ابو جہل و ابو لہب جیسے لوگاں واسطے مصطفیٰ دا انتظام کیتا یہ دا مطلب بڑے بڑے بدبخت گزرے نے جنہاں وال اللہ پیغام بھیجے ہدایت دے یہ دا مطلب ہے ظاہر ہے جہدے واسطے اللہ ہادی بنا کے کسی نبی رو بھیجدا ہے اللہ تو چاہتا ہی ہے نا وہ ہدایت تے آ جائے بھائی جس بندے وال اللہ ہادی بھیجدا ہے اللہ دا مقصد ہے یہ کہ بندہ میرے ہادی دی گل سن کے ہدایت تے آ جائے یہ مطلب بڑے بڑے ظالماں وال اللہ نے ہادی بھیجے ہے کہ ہدایت تے آ جان دروازہ کھلا ہے ہدایت دا اے ایسے بدبخت نے جنہاں نو اللہ ہدایت دینا ہی نہیں چاہتا ایک ایسے لوگ نے جنہاں نو اللہ ہدایت دینا ہی نہیں چاہتا اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو میری نشانیوں پر ایمان نہیں رکھتے میرے محترم سامعین یہ نشانی ہوتی ہے مثلا روزہ رسول دی اگر تصویر تو کر لگی اور روزہ رسول تے نہیں نشانی بیت اللہ شریف دی اگر تصویر لگی ہے تو بیت اللہ شریف تے نہیں بیت اللہ شریف تے مکے میں وہ نشانی ہے علم کسی دروازے تے لگا ہے کسی سردے مکان تے لگا ہے یہ بھی علم تے نہیں علم دی ایک نشانی شبیہ ذوالجناح مثلا وہ بھی نشانی ہے اصل ذوالجناح تے نہیں یہ دو چار میں چیزاں اس واسطے دسیاں نے اکثریت کے بن انشاءاللہ مومنین دی ہوگی ان نشانیاں دی تعظیم وہ کردا ہے جڑا اصل دی تعظیم کر بہت شکریہ ان نشانیاں دی تعظیم وہ کردا ہے جڑا اصل تو واقف بھی ہے اور اصل نو معزز سمجھدا ہے اصل نو نہ جاندا ہوے کہ تو تعظیم کیوں کرے گا علم دی تعظیم وہ کردا ہے جڑا علمدار نو جاندا ہے تصویر دی تعظیم وہ کرتا ہے جڑا سرکار دو عالم نو جانتا ہے یہ دا مطلب ہے نشانیاں دی تعظیم وہ کرے گا جڑا اللہ نو جانتا ہے اللہ دی ذات تو واقف ہے معرفت رکھتا ہے میرے محترم سامعین نے جڑی توقع کرنی نا توقع یہ بھی عقل نال کرنی چاہیے اگر بندے چ عقل موجود ہوئے ساڑیاں توقعات کئی باری ایسیاں بڑھ جاندیاں نے ود جاندیاں نے کہ ساڑیاں پریشانیاں چ اضافہ ہو جاتا ہے کچھ ایسیاں آفات نے جڑیاں سانو قدرتی ہوندیاں نے کچھ ایسیاں نے جڑیاں توقعات اسی زیادہ وابستہ کر لینے ہیں وہ پھر پورے نہیں اتر دے تو پھر پریشان ہو جائے میرا خیال ہے توقع سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے
بہت زیادہ پریشانیاں مک جان گیاں اگر تسی قبلہ توقع سوچ سمجھ کے کرو. کئی باری کرنی اتنے دعا ہوندی ہے تے بندے توقع کرنے لگ پے. میں واضح کر دوں پاکستان تے ہندوستان دے حالات بہت ٹھیک ہو جان گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے توقع ہی نہیں کرنی چاہیے, دعا کرنی چاہیے. بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ اسی توقع کریں گے تو خراب ہوواں گے, پھر اسی پریشان بھی ہوواں گے. یار توقع کیتی, توقع کیسے؟ جویں دا انہاں دا مزاج ہے اویں دا ساڈا مزاج ہے. یہ ویڑے چ کندھ وجی ہے, ایک مکان نو ونڈن نہ دو بھرا ویڑے چ کندھ مار کے چھوٹی, وہ کدی کو ادھر گیند ڈگ پیا, کدی کو ادھر آواز ایسی آ گئی, کدی ہوا وگی تریک دے پتے ادھر ڈگ پے, لڑائی نہیں مکتی. ویڑے چ کندھ وجی. یہ اصل چ ہندوستان تے پاکستان ویڑے چ کندھ وجی. میری پنجابی تے جناب نو سمجھ آ رہی ہے؟ میں پیانا ایک سین ہے بچوں کندھ وجی, ادھے ادھر ہو گیا ادھے ادھر ہے, سارے کٹھے ہی سن. یہ ہوں ایک دم سارے حالات ٹھیک ہو جان تے مودی دا بھی ذہن کمال ہو جائے تو ساڈے یہ جی توقع ہی نہیں کرنی چاہیے, دعا کرنی چاہیے. امریکہ دا صدر بدل کے 100 نمبر صدر بھی آ جائے, ایک جائے دوجا آ جائے, تیجا جائے, چوتھا آ جائے, 100 باری بھی بدلن, وہ اسرائیل دی حمایت چھڑ دے گا. توقع بھی نہ کر. ہاں دعا کرو رب کے, دعا ساڈا حق ہے وہ کرنی چاہیے. کچھ ایسی چیزاں نے قبلہ جنہ دی توقع ہی نہیں کی جا سکتی. میں چونکہ مجلس پڑھنی ہے, چند میں چیزاں ایسا پیش کرنی نے کہ نوجوان جڑے بیٹھے نے وہ توقع نہ کرن گے, دعا کرن گے تو پریشانی مک جائے گی. بڑا جہا مذہب کا بھی معاملہ ایسا ہے, اسی توقع کر لینا, توقع سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. میں آخری ایک مثال دے دیا, جہاں تسا بچہ سکول ہی نہیں بھیجیا تسی توقع کرو کہ ڈی پی او لگ جائے گا, کی کر دے ہو؟ میرے مہربانوں ایسا نہیں ہوتا. کم از کم جنہوں تسا پڑھایا لکھایا ہے وہ تے توقع کرو کہ جنہوں اسا اعلیٰ تعلیم دلوائی ہے وہ تے توقع کیتی جا سکتی ہے. اچھا بندے دا شناختی کارڈ ہی نہ ہوگے تو بندہ توقع کرو گے تو پاسپورٹ بن جائے گا, نہیں بن. توقع کرو لیکن کسی موقع تے آ کے کرو نا جی. اللہ پاک اندر جڑیاں میری نشانیاں دی تعظیم نہیں کرتے, نشانیاں نو نہیں منتے. میرے عزیزو جڑا اللہ دی تعظیم نہیں نہ کرتا وہ دیاں نشانیاں دی تعظیم کرے گا, توقع بھی نہ کر. 2-4 میں مثالہ انشاءاللہ توقع دیاں دے دینا. یہ مسجدہ اتنے موجود نے الحمدللہ. بادشاہی مسجد بھی مسجد ہی ہے, تے بادشاہی مسجد نہ ہی ہوئے تو بھی مسجد ہی. بادشاہ بنائی ہوئے تو مسجد ہوں دی, جیڑی غریبہ بنائی ہوئے مسجد ہی ہوں, وہ بھی مسجد ہوں. مسجد تے مسجد ہوں. یہ مسجد دا احترام کعبے دی وجہ تو. سب تو پہلی مسجد بیت اللہ شریف ہے. میں توقع دی گل کرنے لگا, جیڑا بندہ بیت اللہ دی تعظیم نہیں کرتا انہوں بندہ آکھیا بادشاہی مسجد دی تعظیم کرے گا, توقع نہ کر. توقع نہ کرنا. جیڑا کعبہ ٹھان آیا سی ہاتھی لے کے آیا ہے, الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل, جنہوں کعبہ چنگا نہیں لگتا چونکہ دنیا دی ہر مسجد نو نسبت ہے اس کعبے نہ. میرا خیال ہے محراب ہے, اے بھی مسجد ہے الحمدللہ جی. مسجد والی گل ٹھیک ہو گئی. اے میرے کو نا جی ایک آیت مجیدہ ہے وہ سورہ مبارکہ توبہ دی, وہ ذرا پڑھ لئیے. توقع بھی نہ کرنا کہ جڑا کعبے تے حملہ کرے وہ ایس مسجد دی تعظیم کرے. توقع آباد رہو جی. توقع بھی نہ کرنا. جڑا مرکز دے خلاف ہے ایت نسبت رکھ دیئے نا, انہوں بنان والے علیہ السلام نہیں. جڑا علیہ السلامہ دی بنائی مسجد دی توہین کرنا چاہتا ہے وہ ایس مسجد دا ادب کیوں کرے گا؟ میرے خیال توقع ہی نہیں کرنی چاہیے. چند مثال عرض کرنا. اے جڑی بیت اللہ شریف ہے نا جی, او دے متعلق آیت مجیدہ ہے سورہ مبارکہ توبہ جی. آیت مجیدہ دا نمبر ہے جناب 17. اللہ فرماتے ہیں ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ. اللہ پسند ہی نہیں کرتا کہ مشرک اللہ کی مسجدوں کو آباد کرے. اللہ پسند نہیں کرتا. اجازت ما کان للمشرکین, کہاں لائق ہے مشرکوں کے لیے ان یامروا مساجد اللہ کہ وہ بیت اللہ کو آباد کرے. بیت اللہ کو نہ کوئی مشرک بنا سکتا ہے, نہ آباد کر سکتا ہے, نہ متولی بن سکتا ہے. اے پکا بند کرو اگر ممکن ہو سکے تو ہی توجہ رکھو, اگر ہو سکے تو دیکھو, جے کو سوچ لب جاندہ ہے تو اے پکا بند کر, باقی ٹھیک.
دیکھو بڑا توجہ ہے جناب. اچھا لفظ آیت ہوں تساں اونی دیر تک میرے لو نہیں ویکھنا. بہ جاؤ میرا خیال تو ہاں بتیاں بند کر چڑھنا. آ جاؤ بھائی کوئی گل توجہ ہے جی. کوئی نواں نہ کام کر پئی. میں دوبارہ عرض کر دوں. اللہ فرماتا ہے ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ. یہ تمہیں ایک گل دساں یہ مسیتاں دے سوچ او بندے جانتے ہیں جڑے مسیتے آؤندے جاندے رہے. انہوں نے پتا ہوں. لو جناب علی اللہ فرماتا ہے ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ. نہیں لائق کسی مشرک کے کہ وہ بیت اللہ کو بنائے یا آباد کرے یا بیت اللہ کی چابیاں اس کی جیب میں ہوں. مشرکوں کے لیے یہ لائق نہیں. نہ کوئی مشرک بیت اللہ نو بنانے چے, نہ کوئی انہوں آباد کاری بچے, اور نہ او دا کوئی متولی مشرک ہو سکتا ہے. ایک قرآن دی آیت ہے. اور کمال ہے اہل لاہور مسجد نہیں مساجد. لفظ مساجد. اچھا مراد مسجد بیت اللہ ہے, مراد بیت اللہ ہے, مراد کعبۃ اللہ ہے, مراد اللہ دا گھر ہے. انہوں مسجد آکھنا چاہیے سی. اللہ مساجد پہ لکھ دے. یہ مولویوں نو گرامر آؤندی ہے, اللہ تے ساری گرامر دا خالق ہے. بہت شکریہ جی. یارا ایتھے پرائمری سکول دے بچے نو پوچھو کہ مسجد دی جمع کی ہے, وہ آکھے گا مساجد. تے مساجد دا واحد کی ہے, وہ آکھے گا مسجد. قرآن ہے گل کردا پیا اللہ بیت اللہ دی, آندا پیا مساجد اللہ. مسجد نو اللہ مساجد کیوں آکھے؟ مسجد نو مساجد کیوں آکھے ہے؟ جمع نو واحد تے واحد جمع. اللہ ہر شاید عالم عالم ہے, کیوں ایسا کیتا ہے؟ شاہ فہد قرآن کریم پرنٹنگ کمپلیکس سعودی عرب ہے جی. وہ باقاعدہ ایک اردو ترجمہ اور تشریح چھاپ کے تے حج تو بعد دیندے نے اردو ترجمہ. وہ اردو ترجمہ فرانس والے واسطے نہیں ہوتا, نہ چین والے واسطے ہوتا ہے. جڑا وہ اردو ترجمہ کر کے دیندے نے وہ یا ہندوستان چ اردو پڑھی جاندی ہے لکھی جاندی ہے, یا اسی بولنے ہاں پڑھنے ہاں. یہ مطلب ہے پاک و ہند واسطے ہی وہ سپیشل ترجمہ کر کے دیندے نے. وہ دے وچوں میں پڑھن لگا کہ اللہ نے بیت اللہ ایک مسجد ہے, انہوں مساجد کیوں آکھیا ہے؟ انہوں سب توجہ نہ سننا جی. وہ فرماتے ہیں یہاں مساجد سے مراد صرف مسجد حرام. مساجد سے مراد صرف مسجد حرام ہے. ایک مسجد نو اللہ مساجد کیوں آکھیا؟ وہ بھی گل لکھی نے. وہ فرماندے نے اصل بات یہ ہے کہ عربوں میں واحد کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہو سکتا ہے. عربوں میں واحد کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہو سکتا ہے. جیسے اللہ فرماتا ہے نحنو نزلنا الذکر, ہم نے اس ذکر کو نازل کیا. حالانکہ نازل کرنے والا ایک ہے, قرآن کو نازل کرنے والا ایک ہے, لیکن اللہ نے نحنو کہا, میں نہیں, ہم نے قرآن کو نازل کیا. یہ مطلب عربی کدی کدی ایک واسطے جمع کا صیغہ آ جاتا ہے. مسجد حرام ایک کے, بیت اللہ ایک کے. اللہ اتھے کیوں مساجد آکھیا ہے؟ اتنی خوبصورت انہیں گل کی ہے. انہوں نے یہ پتہ نہیں سی کہ یہ گل میرے قابو آ جانی. انہوں نے نہیں سی پتا, انہوں نے لکھ دیتا نا. انہوں نے فرمایا اصل میں مسجد ایک ہے, بیت اللہ کل بھی ایک تھا, آج بھی ایک ہے, اور انشاءاللہ وہ ایک رہے گا. جس کی طرح منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ مسجد ہے. اور یہاں مساجد کیوں کہا گیا؟ وہ فرماتے ہیں دراصل دنیا کی ہر مسجد کا قبلہ وہ مسجد ہے. دنیا کی ہر مسجد کا قبلہ وہی مسجد ہے. اور دنیا کی ہر مسجد نسبت کھاتی ہے اس ایک مسجد سے. مسجد صدیق اکبر ہوئے, مسجد فاروق اعظم ہوئے, مسجد ذوالنورین ہوئے, مسجد غوثیہ ہوئے, مسجد توحیدیہ ہوئے, مسجد ابرار مدینہ, گلزار مدینہ, بھائی بہار مدینہ, مسجد کوئی, مسجد علی ہوئے, مسجد حسن ہوئے, کوئی بھی مسجد ہے وہ نسبت کدے نال کھاندی ہے؟ ایک مسجد نال. یہ مطلب ہے جب ہر مسجد اس کے ساتھ نسبت کھا کے مسجد ہے تو وہاں مسجد کو مساجد کہا گیا ہے. اب پتہ چلا نبی کی بیٹی کو بنات کیوں کہا گیا؟
تساں غور نہیں فرمایا، پھر سن لو نا، پھر سن لو۔ اللہ فرماندا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے نبی اپنی بیویوں سے بھی کہہ دے، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دے۔ لوگ آتے نے بیٹیاں تھیں تو بنات آیا ہے، ورنہ بنت آتا، بنت آتا۔ جدو بیٹی اگر ایک تھی تو بنت آنا چاہیے تھا، جب کعبہ ایک تھا تو مسجد آنا چاہیے تھا۔ کیا بات ہے؟ پھر سن لو نا بھائی، کعبے کتنے ہیں؟ کعبہ ایک ہے تو مسجد آنا چاہیے تھا۔ یہ مساجد کیوں آیا؟ چونکہ دنیا کی ہر مسجد کو نسبت ہے ایک بیت اللہ کی طرف، لہذا مسجد کو مساجد کہا گیا۔ چونکہ دنیا کی ہر سید زادی کو نسبت ہے ایک بدول کی طرف۔ اس لیے بنات کہا تھا۔ ایسا ہو سکتا ہے، وہاں ہو سکتا ہے تو یہاں بھی ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جیڑا اوے مساجد، اوے مرکز، ہر مسجد او دے نال نسبت کھاندی ہے۔ او جڑا اونٹاں تے چڑھ کے، ہاتھیاں تے چڑھ کے بیت اللہ نو ٹھان آیا سی، ایس مسجد دا احترام کردا؟ تے جے کوئی بندہ آکھے نہیں کرے گا، توقع بھی نہ کر۔ شکریہ۔ ایک مثال ہو گئی، دوسری مثال عرض کر۔ دوسری میرے کو مثال ہے سورہ مبارکہ، میں تواڈے سامنے جناب علی ہے سورہ مبارکہ احزاب، خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں وما کان لکم ان توذوا رسول اللہ، اے ایمان والو تمہارا حق نہیں بنتا کہ تم میرے نبی کو تکلیف دو۔ کافر دیں الگ بات ہے، مشرک تکلیف دیں الگ بات ہے، ایمان اے توقع ذہن چ رکھنا۔ میں کوئی پیڑی گل کراں گا توقع بھی نہ کروں، تے تسی کو اوٹ پٹانگ گلاں سنو گے، میں بھی توقع نہیں کرتا، میں بھی توقع نہیں کرتا۔ الحمدللہ قرآن بھی تو سارے مسائل حل کرنے ہیں۔ ایک نقطے تے میں آ رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں۔ توقع پہلی گل ہے کہ جڑا اس اصل مسجد دی تعظیم نہیں کرتا، اے نقل مسجد دی تعظیم کرے گا، توقع بھی نہ کرنا۔ ذرا بچیاں نوں سمجھانا، جڑا نال دا گوانڈی نال دے گھر آ کے تے نال دے بچے تے پیو نوں سامنے پا کے آندا تیرا پیو ہے عزت کریا کر، تیرا پیو عزت کریا کر، نال دا بندہ چاچا بن کے نال دے گھر آیا ہوندا ہے تے نال آندا تیرا پیو ہے، کوئی عزت کریا کر، کوئی حیا کریا کر، کوئی عزت کریا کر، کوئی حیا کریا کر۔ یہ جڑا بندہ ہے نا جنوں سمجھاندا ہے بجے دے پتر نوں، وہ حساب لانا چاہیے ہے کہ وہ سیاںا بہتا نہ بنے۔ جڑا اپنے ابے دی عزت تیرے آکھے پہ کردا ہے وہ تیری آپ ہی کر جائے گا، توقع بھی نہ کر۔ انشاءاللہ توقع کرنی چاہیے بڑے انصاف نہ۔ اللہ فرماتا تمہارا حق نہیں بنتا کہ تم نبی کو تکلیف دو۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، نبی دنیا چھوڑ کے چلا جائے، پیچھے اس کی بیوی رہ جائے، ابد تک سوچنا بھی نہ کہ ہم اس سے نکاح کریں، سوچنا بھی نہ کہ ہم مصطفیٰ کی زوجہ سے نکاح کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے انا ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑے عیب کی بات ہے کوئی ایسے سوچے۔ آیت ادوں اتری قبلہ جدوں کچھ بدبختاں نے آپس وچ صلاح کیتی کہ جدوں ساڈی بیوہ نال نبی نکاح کر سکتے ہیں ساڈے مرن تو بعد تے اے ٹر جان گے تے اسی کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ فرمایا نبی کو تکلیف نہ دو۔ تم یہ باتیں کر کے پیغمبر کو تکلیف دیتے ہو۔ پیغمبر 18 سال دی چھڈ کے جائے، وہ 100 سال دی ہو کے فوت ہو سکتی ہے، نبی دی بیوی دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ شادی شدہ صلوات پڑھو، جلدی کرو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ جڑے شادی شدہ بندے بیٹھے ہو اللہ نہ کرے، ویسے تے جو اللہ منظور ہونا ہو ہی جانا ہے۔ اسی مرضی ہے تے ساڈی بیوہ دوجا نکاح کر سکتی ہے کہ نہیں؟ جی میں تسی بولے ہو آج ہی تے نہیں سارے فوت ہو چل، میں تو صرف مثال دیتی ہے، کر سکتی ہے۔ شکریہ کبلا، کر سکتی ہے، کر سکتی ہے۔ تے پیغمبر اعظم دی زوجہ نہیں کر سکتی۔ وہ بندے اتنے لیاؤ نا مسجد جڑے روز ایویں گپا مارتے ہیں، قانون سارے واسطے برابر ہے، قانون سارے واسطے برابر ہے، قانون انہاں واسطے برابر ہے جڑے آپ برابر نے ایک دوجے۔ تمہارے بہت شکریہ یار، قانون انہاں واسطے برابر ہے جڑے آپس وچ آپ برابر نے۔ خدا دی قسم کو نبی تے برابر ہی نہیں تے قانون برابر کیسے ہو جائے گا؟ میرے مہربانوں جڑا میرے ہاتھ چ پڑیا ادو وڈا قانون کوئی نہیں، ادو وڈا قانون کوئی نہیں۔
ایک صحابی تورات پہ پڑھتا سی، نبی گزرے تے تورات پہ پڑھتا سی، اور صحابی تورات پہ پڑھتا، حضور کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا قرآن پڑھ، تے اگوں فرمان نہیں عرض کر دے، اگوں عرض کر دے نہیں کہ یا رسول اللہ یہ بھی تے اللہ دی کتاب ہی ہے تے نالے کہ نبی تے ہی اتری ہے نا، پیغمبر دے رحمت والے چہرے تے 14 وٹ پہ گئے تے جلال اچا کے نبی فرماندے اس رب کی قسم جس نے مجھے نبوت پہ فائز کیا ہے، جس پہ اتری تھی وہ بھی آ جائے نا تو میری کتاب پڑھے گا، جدے اتے نازل ہوئی ہے نا وہ آج دنیا تے آ جائے تو قرآن پڑھے گا، یہ مطلب ہے نکلیا سبحان اللہ، ایدو وڈی کتاب کوئی نہیں، ایدو وڈا قانون کوئی نہیں، سب تو وڈا قانون ہے بنا تو کدو قانون برابر ہے، یہ دے بچی ساڑی بیوی دی طلاق دی عدت بھی لکھی ہے، مرن دی عدت بھی لکھی ہے، بندہ مر جائے تو 4 مہینے 10 دن ایسے قانون ہے تو جے طلاق دے چھڑے تو پھر 3 مہینے عدت ایسے قانون کرتے سکتی ہے نا، پاوے 3 مہینے بعد کرے یا 4 مہینے 10 دن بعد کرے تے پیغمبر دی زوجہ کدی بھی نہ کرے، او جدا قانون ساڑے قانون نال نہیں ملتا، او دا خون ساڑے خون نال کیسا ملتا، سبحان اللہ، مہربانی شکریہ کہنا، اللہ فرمائے خبردار یہ تمہاری مائیں لگتی ہیں، یہ دا مطلب ہے جن نے سوچیا ہے کہ اسی انج کران گے وہ دے واسطے سپیشل آیت آ گئی، اگلی گل ایک ہو رہی نری یہ نہیں کر چھڑی اللہ نے پیسا نبی نو تکلیف ہوندی ہے، نہیں اللہ فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور رسول کو تکلیف دیتے ہیں نا ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے، اللہ فرمایا ہونا تو تہاڈا انہاں نال کوئی نہیں، تہاڈیاں ماواں لگدیاں نے، سوچ سوچ کے لعنت کیوں لئی جاندے ہو، کیا نبی دی بیوی دا حیا نہیں، جلدی بولو، نبی دی بیوی دی عزت نہیں، نبی تر بھی جان دنیا تو ایک بار جڑی منسوب ہو چکی ہے وہ قیامت تک دوجا نکاح نہیں کر سکتی، کیا ہے عزت نہیں، یارہ عزت ہی اور کی، تاکہ کسی دوسرے تسلط کسی دوسرے دی اطاعت جو بھی نہ ہے جڑی پیغمبر دی اطاعت رہ چکی، جڑی پیغمبر نال نسبت کھا گئی ہے، یہ حسن نہ بندے اس قسم دے آیت آئی ہے، اچھا لوگاں ساڑھے تے الزام لا چھڑے ہم مسکین نہ تھے کہ ایک گستاخ نے نبی دیا بیویاں، بھائی کیا بات ہے تیری، ساڑھے تے نہ توقع کریں کہ اسی نبی دی بیوی تے گستاخ ہووان گے، ساڑھے تے توقع بھی نہ کریں، ہاں انہاں تے توقع کیتی جا سکتی، کنہ تے وہ میں دسنا، رکھا قرآن تے میرے آنگو ہاتھ تے دس، حضرت عائشہ نو میدان چ لیاون والا کون سی تے گھر چھڈ کے جان والا کون سی، کمال ہے بھائی کمال ہے، میں نا ام المومنین نو قسمہ اٹھا کے میدان جمل چ لیاون والا کون سی تے عزت نال پردہ کرا کے گھر چھڈ کے آن والا کون سی، اللہ دے فضل و کرم نال جڑا جھوٹیاں قسمہ اٹھا کے میدان چ لے کے آیا وہ تیرا ہادی ہے، میرا ہادی نہیں، میرا ہادی ہوے جڑا عزت نال گھر چھڈ کے آیا ہے، یہ دا مطلب ہے او دی فوج تے توقع کیتی جا سکتی ہے، علی دے جان والے تے توقع بھی نہیں کیتی، میرا خیال ہے شکریہ کہ بلا پیغمبر اعظم دی زوجہ دی تعظیم ہے، پیغمبر دی ازواج مطہرات دا اے مقام ہے، تے جیڑا بندہ نبی تو انہوں پتہ ہے بیوی بچ تے اولاد وچ فرق ہوتا، بیوی تے طلاق دی کنٹی لٹک دیئے، بیوی پاویں کڈی محبت نال رکھے بندہ، پاویں کڈی الفت نال، پاویں کڈی عزت نال، لیکن شریعت نے وہ دے سر تک کنٹی لٹکائی ہے کہ جنہوں چاہیں گا تو طلق توڑ سکنے، بیوی کھلا دا دعویٰ کر کے آپ بھی طلق توڑ سکتی، یعنی ایک ایگریمنٹ ہے جڑا ٹوٹ سکتا ہے، بولو بولو ٹوٹ سکتا ہے، یہ بیوی دا تے باپ دا، بیوی دا تے شوہر دا ایگریمنٹ کسے وقت بھی ٹوٹ سکتا ہے، باپ بیٹی دا نہیں ٹوٹ سکتا، سبحان اللہ، میں نہ پاویں کڈا پکا رشتہ ہے، آخر ایک خدشہ ہے نا، آخر ایک ڈر ہے نا، نبی دی زوجہ دا بہت اعلیٰ مقام ہے، قیامت نہ دوسرا بندہ وہ دے برابر ہی نہیں آ سکتا، بہت زیادہ احترام ہے، یاد رکھیں جنہ بدبختہ سوچیا سی
اسی کل بھی انہاں تے لعنت کردے سا آج بھی انہاں تے لعنت کرنے ہیں تو میں پڑھنا پہ توقع جڑا نبی دی زوجہ دی عزت نہیں کرتا اور نبی دی بیٹی دی عزت کرے گا توقع بھی نہ کرنا میرا خیال ہے دو توقع ہو گئی سبحان اللہ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اچھا جی کئی اپریشن ہوندے نے سرجری نہ کچھ اپریشن سرجری نہ ہوندے نے تو کچھ اپریشن شواواں نال بھی ہوندے میں ایک مسئلے دا اپریشن شواواں نال کرنا چاہتا سرجری نال کٹ لانا پیندا ہے تو انہوں پتہ ہے آج کل اکھ دا اپریشن میں لکھیا ہوندہ ہے نہ کٹ نہ ٹانکا نہ کٹ نہ ٹانکا وہ بچ رکھ کے شواواں نالی لینس پاشر دینے میں کروایا بڑا اچھا بہت اچھا وہ پتہ بھی نہیں لگتا تے اپریشن ہو بھی جاندے میں ایک مسئلے دا اپریشن کرنا کہا کٹ نہ ٹانکا بالکل بالکل دوجی باری پٹی بھی نہیں کرانی پہ اینج بیٹھا بیٹھا بالکل بہت ہائی درجے دی مشینری نال میں کرنے لگا عقل دی مشینری نال مسئلہ ذرا نازک ہے تو انہوں پتہ پیر دے اپریشن ہے تے دماغ دے اپریشن فرق ہو تو آڈی کیا بات ہے اور یار گٹے نو ملنا ملنا ہوئے تے بندے بیٹھے ہوندے نے ہڈیاں چاڑنے وہ بھی مال مول چھڑ دیں لیکن صدقے سبحان اللہ دماغ دے اپریشن واسطے بورڈ بیندا ہے 12 ڈاکٹراں دا 8 ڈاکٹراں دا اے ڈاکٹر ہسپتال چ سارے اکٹھے ہوندے نے پھر سوچدے نے ایتھے ہوے کہ کراچی ہوے انگلینڈ ہوے کہ امریکہ ہوے یہ بڑا نازک مرحلہ ہے یہ دماغ دا یہ جڑا میں مسئلہ کرن لگا نا یہ کوئی گوڈے والا مسئلہ نہیں یہ بالکل دماغ دے اپریشن والا مسئلہ جدو شروع کرے گا تو پتہ لگ جائے گا تو صاف لگ جائے گا پھر کتنا نازک ہے حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اللہم صلی علی محمد فتق دا مطالبہ کی تھا گوڑے دا پریشان ہے کہ دماغ دا بہت نازک مرحلہ ہے میرے تے توقع نہ کرنا کہ میں توقع تسی بھی نہ توقع کرنا کہ ہمیں کوئی کچی گل کر دے گا میں بہت اچھے طریقے نہیں تھا اہل سنت دوست بٹھا دیو اہل حدیث بٹھا دیو دیوبندی بٹھا دیو کوئی گل خدا دی قسم کوئی اپنے دوستان لے کے آؤ بڑے اچھے طریقے نہ میں گل کر یہ حضرت سیدہ نے مطالبہ کیتا کہ فتق میں دے دیو میرے وہ لوگاں نے حضرت سیدہ نو دسیا اللہ معافی دے انہاں دے نزدیک انہاں دے علم وچ اضافہ کیتا کہ مسئلہ اصل ہے کہ نبیاں دا ورثہ کوئی نہیں ہوتا اے مسئلہ ہے تے بی بی اسی تانوں مسئلہ پہ دسنے تسلی نہ سننا تے جذباتی نہیں ہو کیونکہ اپریشن نازک ہے نازک اپریشن ہوگا تو آنیا ہی نہیں کری دا حرام بی بی اسی تانوں مسئلہ دسنے کہ یہ وراثت دا مسئلہ جڑا ہے عام لوگاں والا ہو رہے تے انبیاء دے متعلق ہو رہے ام نبی کسے زمین تے وارث نہیں ہوندے نبی جو چھڑ کے جاندے نے وہ امت دا صدقہ ہوندہ ہے یہ تو انہوں اسی مسئلہ پیدا سنے اچھا بی بی آکھا میں تو لکھ کے دے گیا میرا بابا انہوں اگر لکھ کے دے گیا نہیں تو پھر کوئی گواہ پیش کرو وہ گواہ اگر حضرت علی ہون حسن ہو حسین ہو انہوں آکھا جی اصل چنا بی بی یہ بھی تو انہوں اسی مسئلہ دس دئیے کہ گواہ اے نہیں ٹھیک باہروں گواہ ہونے چاہیے یہ دو مسئلے بی بی نو دسے گئے آرام نہ سن لیا تو سب تہاڈی مہربانی کوئی بندہ جذباتی نہیں ہویا میں اسلام پیش کر پہلا بھی مسئلہ دسیا نے پہلا بھی مسئلہ دسیا نے کہ نبیاں دی وراثت نہیں دوسرا مسئلہ دسیا نے کہ تہاڈا جڑا قورم ہے نا یہ شہادتاں دا وہ اس ویلے شرعی اعتبار نال پورا نہیں یہ دوجا بھی بی بی نو مسئلہ دسیا ہن شیعہ اس گل تو پریشان نے کہ یارا اس بی بی نو مسئلے بندے دسدے سن جڑی علی نال علم چ برابر ہو یہ ہے نا تھوڑے ذہن چاہیے نا یار میں ایک شیعہ دی ذہن کی گل کر رہے ہیں کیونکہ پیغمبر اعظم نے فرمایا اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کف بھی کوئی نہیں فاطمہ کا کف بھی کوئی نہیں تھا کف دا مطلب برابری حضرت علی تے زہرا ہم کف بنے کف حضرت زہرا دا رشتہ صحابہ نے پوچھے تو سب پریشان اس تو ہی نہیں ہونا اس واسطے کہ میں عرب دی گھر پہ کرنا عرب دے ماحول ساڑھے سمجھ تو باہر نے ساڑھا کلچر ہی ہو رہے ایتھے جرت ہی نہیں کسے مرید دا کہ پیر کو دی تھی دا اپنے واسطے رشتہ پوچھو
ایتھے جرت نہیں کسی طالب علم دی کہ اپنے پروفیسر کو دی دھی دا رشتہ آپ پوچھے. ایتھے جرت نہیں ورکشاپ دے کاریگر دا کہ اپنے استاد کو رشتہ پوچھے. اے عرب دا ہی ماحول سی کہ لوگاں نے آپ جناب سجدہ دا رشتہ صحابہ کرام نے پوچھ لیا تے پیغمبر تے اللہ دے حکم تو بغیر بولتے نہیں. فوراً وحی آئی ہوئے گی تے پیغمبر نے ارشاد فرمایا. پیغمبر نے فرمایا اللہ میں نو پیغام بھیجیا ہے کہ لوگاں نو آنکھ اے رشتہ اگوں پوچھن بھی نہ میں بطول دا رشتہ علی نال طے کر چھڑیا اور عرش تے میں نوریاں چ نکاح بھی پڑھ چھڑیا تو تو ہن فرش تے کسے ویلے نکاح پڑھ دیں تے جدا نکاح پڑھ چکا ہوئے نا او دا رشتہ نہیں پوچھنا. انہاں کہا ٹھیک ہے. اچھا یہ مطلب ہے کہ عرب دا ماحول ہے کہ بی بی نو مسئلہ دس دیں. بی بی کون ہے؟ بی بی حضرت علی دی ہم کف ہوئے اور اتھے بی بی ہم کف ہوئے جتھے کوئی بی بی ہم کف ہو ہی نہیں سکتی. تہاڈی زوجہ بی اے کر کے تہاڈے بی اے دی برابری کر سکتی. بھائی کئی باری تے بیبیاں شادی تو بعد امتحان دے لیندیاں نے تے جدی ساس سخت ہوئے او امتحان پہ دین دی ہے ورنہ کتھے امتحان دینا. اچھا بی اے ہوئے بی بی مندہ بھی بی اے ہوئے تو برابر ہو سکتے ہیں. اچھا جائیداد چیز برابر ہو سکتے ہیں. جنہی جائیداد مرد دی ہوئے ہو سکتا ہے باپ انہوں دے جائے عورت بھی برابری دے سکتی. اچھا یہ تو انہوں پتہ ہے کئی لوگ ڈاکٹر نے میاں بھی ڈاکٹر ہے بی بی بھی ڈاکٹر. یہ دا مطلب ہے کلیگ ہو گئے بھائی ڈاکٹری چ برابر عہدے چ برابر ایس ایس پی ہو سکتے ہیں عورت بھی وہ میاں بھی. یہ مطلب ہے عہدے چ برابری کر سکتی ہے جائیداد چ برابری کر سکتی ہے بینک بیلنس برابری کر سکتی ہے تعلیم چ برابری کر سکتی ہے مسلح تے برابری نہیں کر سکتی. مولا تانوں جزا دے وے. اے اللہ دی خلقت دا اپنا ایک انداز ہے کہ مہینے دے پورے 30 دن مرد مسلح عبادت تے آ سکتا ہے لیکن عورت نہیں آ سکتی. میں اس مرد دی گل کرنا جڑا کدی کدی مسلح تے آوندا ہے جنہیں مسلح ویکھیا بھی نہیں مسئلہ کی سننا اس میں نہ مہینے دے پورے 30 دن متواتر مرد مسلح عبادت تے آ سکتا ہے تو دی زوجہ نہیں آ سکتی. آ ہی نہیں سکتی بھاویں کتنی تعلیم یافتہ ہوئے. بینک چ برابر ہے تعلیم چ برابر ہے عہدے چ برابر ہے مسلح تے برابر نہیں. کیوں؟ اللہ نے وہ دی ڈیل ڈھال ایسی بنائی ہے کہ چند دن وہ ایسے آدھے نے کہ وہ نہیں برابر آ سکتی. حضرت علی نے کسے پوچھے آپ نے بطول کو کیسی زوجہ پایا؟ فرمایا علی زہرا میری وہ زوجہ ہے جو عبادت میں میرے ساتھ برابر کی شریک. سبحان اللہ. جو اللہم صلی اللہ تسی یہ کمزور پہ سمجھ دے. واہ بچیا بہت خوب. ساڑھے بچے اس طرح ثابت کر کئی بندے سوڑے پہندے نے جاؤں شروع کیتا ہی بس بھی کر نہیں. اصل جو 10 دے پہ جدوں تک سا ہے ادوں تک علی. بہت مہربانی بہت اچھا بچہ شاباش بہت اچھا. یا میں عرض کر رہا ہوں حضرت زہرا اتھے برابر نے جتھے بی بی برابر آ ہی نہیں سکتی. اچھا یہ گل دسو اللہ بغیر شوہر تو بھی تمہیں پتا اولاد دے دیندا ہے دے دیندا ہے. حضرت مریم نو بغیر شوہر تو اولاد دے دیتی. اگر حضرت علی نال شادی نہ بھی ہوندی تے زہرا جو نسل ٹور نہیں ہوندی تے میرا خیال ٹور سکتی سی. اللہ کے کیڑا کوئی عجوب ہے. اللہ پاک تے قادر مطلق ہے. اگر مریم نو بغیر شوہر تو بغیر نکاح تو اولاد دے سکتا ہے. عیسیٰ جیسی کلمت اللہ روح اللہ مردے زندہ کرنے والی اولاد تے پھر زہرا چو بھی اگر نری اولاد رسول ٹور نہیں ہوندی تے بطول چو مریم دی طرح بغیر شوہر تو بھی ٹور پیندی. اصل میں اللہ مقام علی بتانا چاہتا تھا. سبحان اللہ مولا تو انہوں جزا دے وے. اصل میں اللہ مقام علی بتانا چاہتا تھا. پیغمبر نے فرمایا علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کفر بھی کوئی نہیں تھا فاطمہ کے برابر ہی کوئی نہیں تھا. میں نہیں مانتا کہ جو طہارت میں علی کے برابر ہو سکتی ہے وہ علم میں برابر کیوں نہیں ہو سکتی. جڑی ناممکن چیز تے برابر ہے
بھائی بہت شکریہ یار طہارت برابر نہیں ہوتی مرد تے عورت دی ایسے دن آتے نہیں تو بی بی طہارت مرد کی برابری نہیں کر سکتی جیڑی بی بی طہارت علی دے برابر ہے وہ علم کمزور کیویں ہو سکتی ہوں شیعہ کی آدھے شیعہ آدھے یار گل سانو نا پچتی نہیں سمجھ آ گئی گل پچتی نہیں یہ گل سانو پچتی نہیں کہ بی بی نو پتہ ہی نہ ہوئے کہ مسئلہ وراثت کی ہے اور مسئلہ شہادت کی ہے دو مسئلے دسے گئے ہیں ایک مسئلہ وراثت بی بی نو دسیا گیا ایک تکبیر ٹی وی ہے وہ چلتا انگلینڈ تکبیر وہ بہت سارے خلاف نے شیعہ دے بہت خلاف نے وہ میں ایک بار وہ ویکھیا وہ ایک بندے سوال کیتا کہ جدوں بی بی نے مطالبہ کیتا ہے تو پھر انہوں نے کہا اصل گل سی کہ جنہ کے مطالبہ کیتا عمر رسیدہ سن تو بی بی دی بہت چھوٹی عمر سی انہاں مسئلے تو بی بی کدوں واقف سی جتے تو وہ واقف سن لہذا انہاں مسئلہ دس دیتا میں آخیا سی نا جذباتی نہیں ہونا آپریشن ذرا ناز ہو کے مہربانی یہ مطلب ہے لوگاں دے نزدیک اے مسئلے بی بی نو دو دسے گئے نے مقدمہ فدق ایک مسئلہ وراثت ایک مسئلہ ہے شہادت شہادت دا کی مسئلہ ہے وہ بھی دسیا گیا تے وراثت دا کی مسئلہ ہے وہ بھی دسیا گیا ہوں جڑا شیعہ بندے بیٹھے الحمد زیادہ شیعہ ہوں گے شیعہ سوچتے ہیں پہ نہیں یہ گل بنتی نہیں کہ کیویں ہو سکتا ہے یار انہاں توقع کیویں کر لئی توقع کیویں کر لئی کہ بی بی نو مسئلے دا علم نہیں ہے نا ہوں میں تمہیں دسن لگا توقع تو تساں اکا ٹینشن نہیں لینی تساں اکا ٹینشن نہیں لینی تسی سوچو ٹینشن تے ہے انشاءاللہ ہونے گئے بولے تو ٹینشن ہے کہ بی بی زہرا نو عالمہ غیر معلمہ نو یہ بندے مسئلے دس دے رہے کہ وراثت دا مسئلہ دس دے نے کدی انہوں شہادت دا مسئلہ دس دے میں تو دس پیغمبر نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی فاطمہ میرا ایک حصہ فاطمہ میرا ایک ٹکڑا فاطمہ میرا بزہ یہ دا مطلب ہے ایک حصے دا نام بطول ہے کل دا نام رسول بھائی مولا تو انہوں جزا دے یار اے کونا ہے مسجد دا اے ساری مسجد لیکن ایک کونا اے دوجا کونا اور ترجا کونا یہ دے حصے نے ویسے کل تے مسجد ہی ہے زہرہ رسول دا ٹکڑا ہے زہرہ رسول دا بزہ نے حضرت فاطمہ بطول ایک ٹکڑا نے رسول دا یہ دا کل کون ہے جدہ ٹکڑا بطول ہے کل کون ہے رسول جس مذہب وچ اے صحابی رسول نو مسئلے دس سکتے نے بطول دے ہون جی جزء رسول ہے میرا خیال ہے کچھ ٹینشن کٹنی چاہیے بہت شکریہ قبلہ بہت شکریہ جس مذہب و ملت وچ صحابہ کرام دین دے مسئلے نبی نو دس سکتے نے بطول کل تے نہیں بطول تے جو سے وہ مذہب و نوچارے دا ایسا ہے وہ دے چھے صحابہ کرام رسول نو بھی مسئلے دس دے نے ہون میرا حل ٹینشن مکیت یا ہسا نکلے نا تو اڈا ہسا تو اڈا تا نکلے کہ ٹینشن مک گئی میں تو دس دینا بخاری صحیح بخاری شریف دا مسئلہ ہے عید کا ہی میں پڑھے ہیں زندگی چ پہلی والی اے رمضان ہے میں پڑھتا سا روزے دے ٹائم تے حدیثاں تے پڑھتا سا بخاری شریف وچ لکھیا ہے کہ نبی پاک نے رمضان دے روزے دے درمیان ایک دفعہ فرمایا صحابہ نو کہ ستو لے آؤ میرے اونٹ تو لا کے کھول کے میں نے دیو تو میں روزہ کھولنا ہے تے صحابہ نبی نو آ کے دسیا کہ اجے ٹائم نہیں جو ہے تو اڈا کی خیال ہے میں کولو بنا کے پہ کروں صحابہ کی آکھیا اجے ٹائم میں تو انہوں صفحہ کل دیاں گا بخاری شریف دا فوٹو بنا کے واٹس ایپ تے بھیج دیاں گا انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو ٹائم نہیں ہویا جو دن ہے نبی آکھیا ستو لے آؤ میں روزہ کھولنا حضرت بلال تے پائی نے ساری گل انہوں نے حضرت بلال نے آکھیا یا رسول اللہ اجے شام ہی نہیں ہوئی نبی آکھیا میں پہنا ستو لے آؤ انہوں نے لے آندے نبی پیتا تو باقی بھی روزہ کھل گیا ہون میرا دل کردا کہ مولیاں دے بوے کے قرآن کھڑ کے پوچھاں اے صحابہ نبی نو دین دس دے سن کہ نبی صحابہ نو دین دس سارو اٹھاؤ بھائی او صحابہ رسول نو دین دس دے سن یا رسول صحابہ نو وہ اندر صحابہ پتہ سے ہر ٹائم نہیں ہویا اے صحابہ کرام نو اے روزے دا ٹائم نماز دا ٹائم کنکر مارن دا ٹائم چمن دا ٹائم حجر اسود نو حج دا ٹائم کنے دسیا سی اور دین رسول جو نکلتا ہے کہ صحابہ جو نکلتا ہے کوئی گل کنے دی کرتے ہو یہ دا مطلب ہے جے تے صحابہ پیغمبر نو روزے دا ٹائم دس سکتے ہیں تے تھلے کی اگو سنو مذہب سب دیکھ لو مذہب اگو تھلے کی لکھ دے
اگو تھلے فرماندے نے اس سے ثابت ہوا، کرو بھائی کی ثابت کر دے، وہ نے اس سے ثابت ہوا کئی مرتبہ چھوٹا بندہ بھی بڑے بندے کو مسئلہ بتا سکتا، اس سے ثابت ہوا کئی مرتبہ عام آدمی بھی کسی خاص آدمی کو بتا سکتا ہے اور سمجھا سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جس مذہب ایک کل نو صحابہ مسئلہ دس دینے وہ جوزو نو تے دس ہی سکتے نا۔ ہون میں تو اکو دی گل کراں او جڑے رسول دا حیا نہیں کردے بطول دے حیا دی تو اکو بھی نہ کر۔ مہربانی، شکریہ۔ چوتھی مثال عرض کرنے لگا، ایک شیعہ نو ٹینشن لگ گئی ہے کہ حضرت ابو طالب نو کافر آندے، وہ بھی انشاءاللہ تو ٹھنڈ پہ جائے، وہ بھی ٹینشن کوئی نہ لے، کوئی ٹینشن نہ لینا، کوئی روڑا ہی نہیں۔ سانو کافر آندے نے کہ نہیں؟ آج بھائی کافر ہو گئے، سانو نہیں فرق پہنتا، علی دے پیو نو کیڑا فرق پہ؟ میرا خیال ہے دیکھو نا سارے بندے پھر فریش ہو گئے الحمدللہ۔ ایک تو اندازہ تو اڈا آج اے بھی نا نوجوان بچے ہو تو اڈا انشاءاللہ انج تسی نا سیٹ ہو جاؤ گے، پور ہو جاؤ۔ اے فقہ اکبر سے لکھے آنے کہ حضرت ابو طالب کافر سن۔ تسی یقین کرو قرآن میرے سامنے، نیٹ کھولو، نیٹ کھول کے دیکھو، فقہ اکبر کڈو، حضرت ابو طالب دا نام لکھو، حضور کے والدین لکھو، حضور کے والدین، بس آ جائے گا سامنے فقہ اکبر دا سارا صفحہ آ جائے گا۔ آج کل کیڑی کو دور دی گل ہے، گوگل تے ہر شے پئی ہے۔ یہ جتھے آکھیا نا حضرت ابو طالب کافر نے، حضرت ابو طالب تو پہلا نبی دے ماں پیو نو کافر آکھیا نے۔ جیڑا نبی دے پیو دا حیا نہیں کردا توقع ہی نہ کرنا کہ علی دے والد دا حیا۔ بات رہو، مولا تو انو جزا دے ہوئے۔ میرا خیال ہے کہ ہن پھر ٹینشن تو مک گئی۔ آل محمد دا حیا وہ کردا جیڑا پہلے محمد دا حیا کر، ٹھیک ہو گیا۔ اس واسطے جیڑا آل محمد دا تانوں حیا نہ کردا نظر آئے او دے تے توقع اس واسطے نہیں کرنی کہ وہ پیغمبر دا حیا بھی کوئی نہیں کردا۔ اے قرآن ہے، میرا دل کردا ہے کہ حضرت ابو طالب چونکہ کل پرسوں سرکار دی آمد ہے تو اس واسطے میں ایک دو آیتاں پڑھ دینا۔ ویسے ٹائم تے الحمدللہ 42 منٹ ہو گئے نے، مینوں 4 مثالاں عرض کر دیاں۔ یہ جنوں کافر آکھیا نے نا، کافر، میرا خیال ہے کوئی تاریخ ہی نہ پڑھی ہے، قرآن تھوڑا ہی پڑھے۔ قرآن تے ایڈا بڑا مسلمان ہی کوئی، قرآن تے تاریخ وچ بڑا فرق ہے۔ ایک اور سن لو، تاریخ نبی نو ان پڑھ لکھ دیے، قرآن نبی نو معلم لکھدا ہے۔ بہت شکریہ جناب۔ تاریخ لکھ دیے محمد میں پیس بی اپان ہم ڈڈ ناٹ نو ریڈ اینڈ رائٹ۔ بندے سمجھتے سن انگریزی چ چاول ماریے تو نہیں پتہ لگا۔ محمد لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، صدقے تیرے، کیوں؟ وہ امی تھے۔ یہ جنہوں نے کافر آکھیا انہوں نے بھی ترجمہ سن لو۔ جڑے سانو کافر آندے نے امی سن، حضور نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ ساڈے علماء نو کسے پوچھیا امی کسے کہتے ہیں؟ کمال ہوگی، سلام پیش کرنا۔ فرماتے نے جسے دنیا میں پڑھانے والا کوئی نہ ہو اسے امی کہتے ہیں۔ واہ واہ، آباد رہو۔ جسے دنیا میں پڑھانے والا کوئی نہ ہو، جس کا دنیا میں استاد کوئی نہ ہو، اسے امی کہتے ہیں۔ شکریہ کہ بلا جس پاگل کو حرکت کرے تو حسید ہے، ٹینشن نہیں لے گی۔ میں پھر پیا نہ پاگل دی ٹینشن لے جائے، بندہ مر گیا، بندہ رات کو سوے نہ، وہ تو پاگل ہے۔ میں ایک بندے نے پوچھا، میں کیا حضرت علی کو پڑھے لکھے سن کہ نہیں؟ ہے پڑھے لکھے سن، میں لکھ لیندے سن، لے لیندے، پڑھ بھی لیندے سن۔ مثلا کہنے کا صلح حدیبیہ حضرت علی لکھی سی۔ میں کہ حضرت علی تے نبی پاک دی گود وچ پڑھدے رہنے، حضرت علی نو کتے ٹیوشن تے بھیجدے سن نبی پاک، وہ کتوں پڑھ گئے؟ جگو کی فرماتے ہیں؟ کہنے لگا تسی بھی جو گل کرو گے پٹھی کرو گے، میں تو ہی سیدھی کرو۔ اے حضرت علی نو کدھروں سیکھن دی کیڑی لوڑ سی؟ انہاں سونے دی زبان نہیں سی چوسی۔ بلے او تیرے عقل مندہ، پاگل دی گل دا غصہ نہیں کریدا، او جدے لعاب دہن وچ علم ہوے آپ ان پڑھ کیسے ہو جائے؟
اللہ اکبر. میرا خیال ہے کہ ایک آیت مجیدہ پڑھ لی تے ٹینشن تے الحمدللہ مک گئی ہے. اللہ پاک نے ایک دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی، او دے وچوں اسی پڑھنے ہاں کہ حضور دے والدین دا کی مقام ہے، حضرت ابو طالب دا کی مقام ہے، علی دی والدہ ماجدہ دا کی مقام ہے. ایک کون لوگ نے تاریخ چوں نہ پڑھ، ایک کون لوگ نے قرآن چوں پڑھ. خدا رائے پڑھ قرآن چو پڑھ. اللہ فرماندا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اس وقت کو یاد کر میرے حبیب جب ابراہیم اور اسماعیل ہمارے گھر کی چار دیواری اٹھا رہے تھے، بنیادوں میں کام کر رہے تھے. ربنا تقبل منا تو کہہ رہے تھے اے ہمارے رب قبول کر لینا، انک انت السمیع العلیم، تو سمیع بھی ہے اور تو علیم بھی ہے. اللہ نے آگے دعا کر دینے ربنا وجعلنا مسلمین لکا، ہم دونوں باپ بیٹا کو اپنا مسلمان قرار دیں، ہم شرک سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، ہم تیرے مسلم ہیں، ہم تجھے تسلیم کرنے والے ہیں. اللہ فرمایا میرا کر شروع کیتا جے میرے بندے ہو اور منگو اج کی منگ دے. انہاں جو منگے ہے وہ سن لو، تاریخ بعد چ پڑھیں گے. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری نسل میں مسلمان بھیج، ہماری نسل میں مسلمان بھیج. او نہیں بھیج جڑے آن تے ہی مسلمان کریے. تہاڈی کیا بات ہے؟ خام مال نہیں، بھیج ہی مسلمان. ایک کیڑا علاقہ ہے تہاڈا لاہور دا؟ کیڑا علاقہ؟ اقبال ٹاؤن. اقبال ٹاؤن مسجد نو ویکھ کے تے میں تانوں خط لکھاں یا فون کراں کہ ساڈے پنڈ نویں نویں مسجد بنی ہے تے تہاڈی تے بڑی پرانی مسجد ہے تے 10-12 نمازی تے ایک دن واسطے کلو، چلو جماعت نال نماز ہو جائے، جماعت نال نماز ہو جائے. تو ویگن کلو میں کرایہ دے دینا، 10-12 نمازی آن اتنے جماعت نال نماز پڑھ آن. ابتدا تے کری نا، افتتاح چنگی شاید بھی تو ہو ہی سکتا. وہ گرجے دا افتتاح ہو سکتا تو مسجد دا افتتاح بھی تو ہو سکتا. آنا علامہ اقبال ہوں مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں میں، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. میں تو انو آنا پہ لاہور والے 10-15 نمازی بھیجو، تسی 10-15 نمازی وہ تو چوٹے چ با کے کل دیو تو اتنے جا کے 10-15 آخر ایک کیویں پڑھی دی نماز پائی. میں تمہیں اسی ویلے فون کر کے آخنا میں تواڈے کولوں نمازی منگے سن، نماز سکھن والے نہیں سن منگے. کیا بات ہے؟ میں نمازی جدو آکھے سن تو نماز آؤندی ہی نہیں. مسلمان منگے نے حضرت ابراہیم نے، او نہیں منگے جنہاں کو بت چھڑا کے مسلمان کرنا پوے، شراب چھڑا کے مسلمان کرنا پوے. میری نسل میں مسلمان بھیج. صدقہ جاواں قبلہ شکریہ کرنے کی نہیں. فرماندے ربنا تیرے ترتیب دعا تو صدقے پہلے میری نسل میں مسلمان بھیج، پھر وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، پھر ان میں اپنا رسول بھیج. شکریہ قبلہ، پہلے مسلمان بھیج پھر ان کی گودوں میں اپنا رسول بھیج، ان میں اپنا رسول بھیج. یہ مطلب ہے جنہیں محمد آ کے مسلمان کرے وہ مسلمان اور ہیں، جن کی گود میں خدا ہے وہ مسلمان ہے. نہیں اجے میرے آرام نہیں آیا. جنہاں کو بت چھڑا کے، جوا چھڑا کے، سود کا کاروبار چھڑا کے پیغمبر جنہوں مسلمان کرے او مسلمان رضی اللہ ہوندے نے، جنہاں دی گود جا پاوے او علیہ السلام. بہت مہربانی. ذریت ابراہیم اے امت چ منگے نے کہ نسل چ منگے؟ اولاد چ منگے. ترجمہ ہویا میری اولاد میں بھیج، میری اولاد میں بھیج، میری اولاد. ذریت، لفظ ذریت کو یاد رکھو، ایک جملہ آنا ہون سمجھ آئے گی بندیاں نو کہ نبی پاک دا نکاح جناب خدیجہ نال علی دے ابا جان نے آپ کیوں پڑھیا؟ آپ پڑھے. واہ جی واہ. آپ کیوں پڑھے؟ خطبہ نکاح آپ پڑھے تے خطبے تے بندے سار کی فرماتے ہیں حمد ہے اس اللہ کے لیے. اے جماعت اسلامی اج زندہ ہے اس وقت پاکستان.
انہوں دی لکھی کتاب میرے کو موجود ہے، وہ میں لفظ پڑھنے لگا کیونکہ جماعت اسلامیہ دی ہے جی بجلی سستی ہوئی ہے اساں کرائی مہربانی جناب تو کرائی تھوڑی مہربانی تو شہباز صاحب نے کی تھی تو انہوں دی مہربانی چنگا ہی ہوا ہے نا جماعت اسلامیہ جو زندہ ہے نعیم صاحب بھی موجود نے سراج الحق صاحب پچھلے صدر بھی موجود نے ایک بار انہوں کو پوچھ کے دیکھ لو میں صحیح پہ پڑھنا وہ فرماتے نے یہی کہا تھا حضرت ابو طالب نے حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں رکھی کمال ہے بھائی کمال ہے اور ذریت ابراہیم کا کلمہ پوچھنے والوں تمہارا کلمہ خطرے میں ہے میں ایک آیت پڑھنا جی بڑا لطف رہے گا اتھے مکانے ہیں یہ سورہ حج دی آخری آیت ہے جی سورہ حج آخری تاں آکھیا بھی نمبر دساں گا تو نمبر بھول جانا 78 نمبر ہے بھول سکتا لیکن آخری آیت تو یاد رہے گی سورہ حج دی آخری آیت ہائے ہائے حضرت ابراہیم دا ذکر اللہ نے کیا اللہ نے حضرت ابراہیم دیا اولاد دا ذکر کیا اے حضرت ابراہیم دی اولاد دا ذکر کر دیا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے ایمان والے اے اللہ تے ایمان والے پہ آندہ اے ذریت ابراہیم اے ابراہیم کے بیٹو اے ابراہیم کی نسل اے ایمان والو رکوع کرو سجدہ کرو اللہ کی عبادت کرو آیت تان پہ پڑھ دا کیونکہ سجدہ واجب نہ ہو جائے میں تو سجدہ کرنا اوپا ترجمہ پہ پڑھنا رکوع کرو سجدہ کرو اللہ کی عبادت کرو اور کام کرو وہ جو اللہ کو پسند ایسے کام تم ہی کرو گے جو فلاح پا جانے والے ہیں اگر اللہ فرماتا وجاہدوا فی سبیل اللہ حق جہادہ اس طرح جہاد کرو اللہ کی راہ میں جس طرح جہاد کرنے کا تمہاری خیر و حق ہے اللہ فرمایا ہوا اجتباکم اللہ وہ ہے جس نے تمہیں چن لیا اللہ وہ ہے جس نے تمہیں چن لیا ہے یہ چن لین والی گل دا ایک اور آیت پڑھ دینا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی نو آکھیا کہ 11 تارے نے ایک چاند نے وہ میں تے ایک سورج ہے وہ میں نو سجدہ کر دینے حضرت ابراہیم نے فرمایا یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخواتک اے پراواں نو خواب نہ دس دیں کدھر انہاں کہ وہ کی کرن گے فیقید لک وہ تیرے واسطے نہ کوئی دھوکا کرن گے حضرت اسماعیل حضرت یوسف فرماتے نے بابا جان وہ میرے بڑے بھرا نے انہاں میرے نال کیوں دھوکا کرنا بھلا انہوں نے میں کیا کیا فرمایا بچہ چپ کر جا کیوں ان شیطان للانسان عدو مبین شیطان انسان کا کھلا کھلا دشمن ہے اے میں شیطانی ذہن چ پیدا کر دے گا فرماتے نے ابا جی میں انہوں نے آکھیا کیے فرمایا پترا تو تے کوئی نہیں آکھیا بس کذالک یجتبیک ربک تیرا رب تجھے چنے گا تیرا رب تجھے چنے گا اے جنہاں اللہ چنے او تے سکے بھرا بھی ویر پہ جاندے نے علی دا پیو تے پھر کمال ہے نا کمال ہے بھائی کمال ہے اللہ فرماتا ہے ہوا اجتباکم اللہ نے تمہیں اولاد ابراہیم چن لیا ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج دین کو اللہ نے تمہارے لیے آسان بنا دیا ہے ایتھے مولوی لڑن تے پھر بہت غصے چ آ جان تے پھر آندے نے مولوی دین تیرے پیو دا پیو آندا دین تیرے پیو دا لے بھئی اج میں دس دینا دین کدے پیو دا سبحان اللہ قبلہ جدو بندے لڑے نے وہ اندر دین تیرے پیو دا تو انہا دین تیرے پیو دا میرا خیال لڑیے نا انج قرآن کو پوچھئے کہ کدے پیو دا جی لب گئیے لب گئے نے بندے لب گئے نے جنہ دے پیو دا اے قرآن ہے اللہ پاک فرماتے ہیں ملت ابیکم ابراہیم ابراہیم کی نسل دین تمہارے باپ کا ہے سبحان اللہ دین تمہارے باپ کا ہے ملت ابیکم دین ہے تمہارے باپ کا کون ابراہیم ابراہیم کے بیٹوں کا دین ہے اولاد ابراہیم جی دین تو اڈے پیود ہے اے خطبہ تاں پہ پڑھتا سی ابو طالب لوکانوں پہ دستا سی ہم ہیں جو نسل ابراہیم ہیں اولاد ابراہیم ہیں شاباش تیرے جمن دے اے ابو طالب نو کافر رکھن آیا تینوں کسے ویلے ابو طالب پر روزے اشر پوچھی نہ لے دین میرے پہ ہو دے گا تیرے پہ ہو نہیں لطف بڑا ہے لو جی کمال دیکھو
کمال دیکھو اللہ فرماتا ہوا سماکم المسلمین، آخری آیت ہے سورہ حج دی، اللہ فرماتا ہوا سماکم المسلمین، اولاد ابراہیم جی، فرماتا نے اللہ نے تو تمہارا نام ہی مسلمان رکھ دی، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا، نام وہ لکھا ہے سماکم المسلمین، اولاد ابراہیم اللہ نے تمہارا نام ہی مسلمان رکھ دیا۔ اے لاہور چ نام 26-27 سال دا منڈا ہو جاتے رکھ ہی لیندے ہون گے نہیں؟ ہاں بچے کدوں رکھ دے جب پیدا آؤندے سار دنیا تے آؤندے سار دنیا تے آؤندے سار اے جنہاں نو دنیا تے آؤندے سار اللہ انہاں دا نام ہی مسلمان رکھے، انہاں جو کرنا گلا کرن دی کڑی لوڑ سی؟ سار اٹھاؤ بھائی سار اٹھاؤ، وہ یار آؤندے ہی مسلمان نے، کیسے مسلمان؟ اللہ فرماتا ہے من قبل وفی ھذا، تم پہلے بھی مسلمان تھے، تم اعلان اسلام کے بعد بھی مسلمان ہو۔ یہ کون ہے؟ یہ اولاد ابراہیم ہیں، کہ ابو طالب دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ہیں جو نسل اسماعیل ہیں، سلالہ ابراہیم ہیں، وہ ہم ہیں۔ ایک اور ثبوت سن لو کہ میں تھوڑے کو اجازت لوں، حضرت عقیل نو جان دو تھوڑا بہت، حضرت ابو طالب دے بیٹے نے حضرت عقیل، حضرت علی دے بڑے بھرا نے حضرت عقیل، انہوں نے ایک بندہ چھیڑتا جان، بڑے اترے سن، عرب دے بندے بڑے اترے، جان کے چھیڑ دکھ میں لگتا ہے کہ حضرت ابراہیم دی اولاد نے حضرت ابو طالب تے نماز بہ کے بندے آندے نے کما صلیتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہ رحمت بھیج محمد اور اس کی آل پر جس طرح تو نے بھیجی ابراہیم اور اس کی آل پر۔ ابو طالب آل ابراہیم چاہتے ہیں، بندہ پوچھے بندے ہیں کیویں دے، نماز چ بہ کے تے درود پڑھتے ہیں، باہر نکل کے کفر دے فتوے لاندے۔ نہیں میں آخری یہ گل کر دینا تمہوں، میں تمہیں گل دساں، ایتھے رواج بھی بندے آندے نے ایک بچہ مسلمان کو ہوئے تے مسلمان دا بچہ حافظ قرآن ہو جائے، ایک بھی قرآن حفظ کرے تے 7 پیڑیاں اتریاں بخشوا چھڑدا ہے، کادیاں لے دیاں پیڑیاں، پیڑیاں حافظ کنے تے پیڑیاں کنیاں 7، پیڑی تو مراد ابا، ابے دا ابا، او دا ابا، او دا ابا، او دا ابا تو او دے ابے دا ابا۔ کیا بات ہے بھائی تیری، اللہ دیا بندہ ویکھ لے تو کتنی جنت سستی کیتی ہے کہ ایک بندہ زبانی قرآن یاد کر جائے تو اتنے 7 بندے بخشوا چھڑدا ہے، تے جدے دل تے نازل ہویا تے کو چاچا بھی نہیں پہ بخشوایا جا۔ صدقے تیرے، تیری سخاوت تو سخاوت۔ جلدی بیٹے جلدی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر میرا کوئی اللہ معافی دے ماما چرس پیندا ہوئے، ماما تے جڑا بندہ ویندا پیا مولوی نماز پڑھ کے نکلیا ہے، قرآن دے کول ہے، بندے سلام علیکم پہ لیندے نے، اونوں پتہ ہوئے صحیح کہ ماما چرس پیندا ہے تے چرس اچ اندر ہوئے، اگر مثال دے طور تے کتے جیل جے وہ بندیاں دے وچ کھلو کے پوچھے گا ماموں دا کی حال ہے، تانوں اے سمجھ آ گئی ہے کیوں پہ پوچھتے؟ اصل گل وے ایدی ویلیو ڈسٹرب ہو جائے، جڑا بنے ہیں لوکی سلام علیکم لیندے نے، لوگ آکھن گے ایدے تے نان کے چرس اچ اندر ٹر گئے نے، اے ایتھے مولوی بنے ہیں نا، جان کے اسے گل کیتی ہے، ہڑی ہڑی گل چھیڑے بندے آکھن کیوں پوچھدے ہو؟ اے انہاں دے ماما جی دا پوچھدا سب اندر سن تے میں پوچھدا ہا کی گل کدوں ٹھیک ہوئے نا یا کوئی کی گل ہوئی ہے؟ اب ہولی ہولی اس مینوں بدنام کرن واسطے، حالانکہ انہیں اپنے عمال نے اپنے کار ہوں کہ جڑا بھی ہے، چلو ویسے رشتہ دار بھی ایسے ہوں تو بندے تانے شانے واسطے گل کر۔ حضرت عقیل نو ایک بندے پوچھا، بندہ میں دسنا کوئی نہیں تے سیانے بندے انہوں لبن گے آپ، وہ حضرت عقیل نو پوچھنے لگا پی وہ ایک گل پوچھنی سی، کی گل؟ انہیں آخیا پی اگر حشر والے دن تواڈے چاچے نو ملنا ہوئے ابو لہب نو تو کتنے ملے گا؟ چاچا ہے نا تو ابو لہب،
تمہیں پتہ ہے ابو لہب مشہور ہے نبی دا بھی چاچا تھے، پھر نبی دا چاچا ہوا تو مولا علی دا بھی چاچا ہی ہوا، کیونکہ داد کے جو ایک ہوئے دادا جو ایک ہوا۔ حضرت عقیل پھر وہ بھی علی دے بھرا سن تے ابو طالب دے بیٹے سن۔ انہوں نے کہا یار افسوس کی گل ہے تو مینوں پہ پوچھنا تو قرآن نہیں پڑھیا؟ یار کیا خاندان ہے، بندے اور گل کر دینے پھر قرآن والے پاس لے آؤں۔ میرے مولا فرماؤ قرآن نہیں پڑھیا؟ حضرت عقیل کیا ہو سکے جی قرآن تے پڑھے، قرآن نے اس گل کی لگے میں تمہیں ایڈریس پہ پوچھنا حشر والے دن، کیونکہ ابو لہب تے جہنم میں ہونا نا تے جان کے پہ گل کرتا سی۔ سنیا تسی جنت تقسیم کر، انہوں نے کہا تو چاچا کتنے ہوئے گا، کتنے ملے گا؟ حضرت عقیل نے فرمایا قرآن پڑھ، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ۔ اللہ فرماندا ہے دووے جی جہنم میں جاؤن گے، دووے جی اگر میرے چاچے نو لبنا ہی پھپھی دے گھر ٹر جائی دووے جی کٹھے ہی ہوندے نے۔ لب دے پھر میرے عزیز دوستو اصل کی ہے، اصل تو میں دس اے قرآن ہے یہ سورہ مبارکہ الحجرات کی 17 نمبر آیت چلا فرماندا ہے کچھ بندے ایسے ہیں جو کلمہ پڑھ کے محمد پہ احسان جتلاتے، اے رسول ان سے کہہ دے تمہارا نبی پر کوئی احسان نہیں، یہ میرا تم پر احسان ہے کہ تمہیں اسلام جیسا دین مل گیا، محمد جیسا پیغمبر مل گیا۔ پوری کائنات تے مصطفیٰ موسن، پوری دنیا دا میرا نبی موسن۔ حشر والے دن پتہ لگے گا جدو پچھلے نبی بھی میرے نبی کو بندے بخشوان گے۔ وارث مقام محمود میرا نبی ہے، شفیع المذنبین خدا دی قسم میرا نبی ہے۔ آدم تو پہلے بھی میرے نبی دا احسان ہے تے آدم تو بعد بھی قیامت تک تو بعد بھی میرا نبی دا احسان ہے۔ قرآن کھلا میرے سامنے، میں اکھاں نال پڑھیا، 1 گھنٹہ میں پڑھ چکا، 2-3 منٹ چ میں مجلس مکا دینا۔ ایک جنازہ مکے چ ایسا اٹھا ہے، علامہ غلام احمد حریری نے اسلامیات BA دی اسلامیات اختیاری وچ لکھیا ہے، میں پڑھاندا رہا، او دے وچ انہاں لکھیا ایک جنازہ مکے چ علی دے پیو دا اٹھیا ہے جدے مگر ٹر کے رسول پہندے سن چاچا تیرے میرے تے بڑے احسان۔ جڑا سارے کائنات دا محسن ہے نا قبل، وہ حضرت ابو طالب دے جنازے دے پیچھے پیچھے دووے باواں انج کر کے نبی پہ فرماندے نے چاچا تیرے میرے تے بڑے احسان نے، ایک نہیں۔ جنہیں حضرت ابو طالب دے پیغمبر تے اسلام تے احسان ویکھنے ہون تانوں کتاباں چوں کوئی نہیں لبنے، کھا گئے نے بندے کتاباں چوں۔ ایک چکر لاؤ ایتھوں ایران دے بارڈراں تو لے کے شام دیاں کندھاں تک، تانوں پتہ لگے کتے کتے کھلرے نے احسانات ابو طالب۔ جنیاں مرداں دیاں قبراں دی لوگ زیارت کرن گے ابو طالب دے بیٹے ہون گے، جنیاں عورتاں دیاں قبراں دی زیارت ہوندی ابو طالب دیاں بیٹیاں ہون گیاں۔ میرے عزیزاں بڑے بڑے بندیاں دا ویر پیا ہے پر مرداں دی گل مرداں تے مکی۔ تواڈے شہر دے گزرن نہ ایڈے بڑے خطیب، ایڈے بڑے عالم دین علامہ اظہر حسن زیدی صاحب، خدا دی قسم انہوں نے ایک جملہ کھا گیا میں نے، فرماندے نے دین بچا اللہ کا، کلمہ پڑھا گیا مصطفیٰ کا، حرمت بچی قرآن کی، عزت بچ گئی کعبے کی، اور بازاروں میں پھرتی رہی ابو طالب کی مجلس دے آخر تھے ایسی دعا واسطے سانو اللہ نے نصیب کیتے نے۔ جناب علامہ طارق جمیل صاحب فرماندے نے رو کے دعا کرو اللہ قبول کرتا، آندے نے کسے طریقے رو، کسے طریقے۔ اس بچے نے تساں پڑھیا سلام، انہاں سلام پڑھیا اجے تک کو میرے تے دا اثر۔ ایک واری میرے نال ذرا دہراؤ نا، مینوں شعر بھولتا ہے پیا، کی فرمایا سا جی؟ جب پتھر مارے تو رو تو چپ رہی جان۔ ایک باری دہراؤ اجے میرے اتنے لکھے کیا ایک باری پڑھو بس، وہ شعر ایک پڑھو بس، تحت الفضل پڑھ دو، تحت الفضل۔ کسی نے مارا جو پتھر تو چپ رہی، لیکن کہا جو باغی کسی نے تو رو پڑی۔
شاد رہو فرماتے نے جدوں کسے پتھر ماریا ادوں تے بی بی چپ رہی جدوں کسے شبیر نو باغی آکھیا ادوں زہرا دتی رو عزیزو اسی جدوں کسے تے فاتحہ تے جانے ہاں اسی دعا منگنے تے دعا منگ کے افسوس دا اظہار کرنے ساڈی بیٹی ساڈی ہمشیرہ ساڈی ماں وہ اندر جاندی ہے جتھے مقتول دی بہن بیٹھی ہوندی وہ اندر کدی جا کے ویکھو تے بیبیاں صرف انج افسوس نہیں کردیاں بیبیاں ایک دوجے دے گلے چ باواں پا تے باواں پا کے تے اپنے دکھ دا اظہار کردی میرے عزیز دوستو شام غریبہ جدو ٹلی ہے نا ادو جناب زینب نے حضرت رقیہ نو آکھیا میرے گال چ باواں پا ایتھے کسے بھی نہیں آنا پہلی گل تے اے وے کہ جس بی بی دا ویر قتل ہوئے نا ایک جڑی پہلی رات ہوندی ہے نا جی وہ پہلی رات مستوراں دا بہت خیال رکھ دیاں نے وہ بھی ویر جڑا دفن ہو گیا ہوگا وہ دفن ہویا ہوئے تو بی بی رات اوکھی کٹ دیئے تو جدے سامنے پیا ہوئے عزیزو جس بی بی دا ایک ویر قبلہ قتل ہوئے خدا دی قسم اس بی بی دے گرد و نواح دیاں بیبیاں آکے وہ دے پچھے تکیے رکھ دیئے نے انہوں بٹھان دیئے نے کوئی وہ دے سر کٹ دیئے کوئی وہ دے مونڈے دبان دیئے تے نال انہوں اندر نے تھوڑا پانی پی لے چائے دی پیالی اپنے ماحول دی گل پہ کرنا وہ چائے دی پیالی پی لے وہ تھوڑا بہت کھا لے آخر مرنا تو نہیں نا زندگی یہ تے گزارنی پڑنی ہے کڈا حوصلہ دینیاں نے بیبیاں اے مگر تکیے کیوں رکھ دیاں اے میرے جڑے عزیز بیٹھے بہت اچھا اے بھی بیٹھا بچہ اے بھی ٹول آ کے بہ گیا ذرا بندہ تھکدا تے ٹول آندا ہے تے جڑی رو رو کے تھکی ہوئے انہوں بیبیاں دیاں نے پیچھے تکیے رکھو انہوں ٹول آ کے آکھو بہ جائے ٹول آ کے 9 ویر 2 سکے پتر اکبر جیسا بھتیجا قاسم جیسا بھتیجا عباس جیسا جان باز امام حسین جیسا ویر انیاں لاشاں کھلریاں سان بی بی دا حق بنتا سی نا کدرے پیچھے ٹول آ کے بہ جاندی میں انا ایک ویر قتل ہوئے تن بی بیاں دیاں نے ٹول آ لے تھک پئی ہیں جڑا برداشت بڑی بڑی ہوئی ہو برداشت کرے گا زہرا دی تیر ٹو نہیں سی لا سکتی کسے شاید آباد رو انہا ماریا سی لو صدقے جاواں حضرت سجاد نو بچاندے بی بی نو بہت زیادہ ضربہ لگیاں سان بلکہ میں ایک روایت پڑھی ہے کہ حضرت فاطمہ کبرا اتنے پردادار خاندان سی حضرت فاطمہ کبرا فرما دیا نا جدو خیمے ساڑ کے ڈگے نے میں زندگی چ پہلی باری کھلا میدان ویکھا تو ساں گل سن لی ہے میری زندگی چ پہلی مرتبہ میں کھلا میدان ویکھا کہ اسی تے ہمیشہ 4 دیواری دے اندر میرے پیو دا سر نوکے سناتے تے ٹکڑے لاشاں دے بی بی فرما دی میرا ایڈا دل کڑیا کہ میرے سر تے بھی چادر نہیں پھپھی دے سر تے بھی چادر نہیں پھپھی دے بھی منہ تے خون ہے میرے منہ تے بھی خون ہے کیونکہ نیزیاں نال چادراں لتھیاں سن میں مضمون نہیں پہ بناتا میں روایت پہ پڑھنا بی بی کبرا سلام اللہ علیہ میرے مولا دی بڑی بیٹی فرماندے نے میں پھپھی دے گلے چ باواں پا کے رون لگی تے میری پھپھی نے دو بھی میرے ہاتھ پھڑ لے تے فرماندے نے بیٹا پیچھے کھلو کے رو مینوں ایتھے ہاتھ نہ لائی مینوں بڑا ماریا سجاد نو مارن آ گیا سان میں کدی سجے ہو جاندی سان کدی کھبے ہو جاندی سان میرے تے بہت ظلم ہویا ہے اے جیڑی بی بی قبلہ ایتھے پتیجی نو شام غریباں چ ہاتھ نہیں سی نہ لان دیندی اس بی بی دی ہن میں تانوں گل سنان لگا بی بی پہرا پہ دیندے سن بچے چپ کر کے بیٹھے سن ویسے بندہ نواں آیا مجلس وچ مندا تے نہیں کہ سارا دن جس گھر چ قتل ہوئے ہون شام نو اوتھے اگ لگ جائے پھر کچھ یتیم گھوڑیاں دے سوما تھلے آ جان اوتھے بچے چپ کردے نے کہ روندے نے لوگ آندے نے یار چپ کر کے کیویں بچے بیٹھے ایک محقق دی تحقیق ہے میں پہلا ڈردا نہیں سا پڑھدا کہ کوئی پوچھ ہی نہ لوے پہ ایڈے برے ماحول چ بچے چپ کیویں کر دیں لیکن انہاں کرم توڑ دیتا ہے انہاں رو کے لکھے لوگوں اس ماحول میں بچے چپ تو نہیں کرتے لیکن عباس کے بعد بچوں نے رونا چھوڑ روندا ہوئے جنوں کسے دے ہون دی امید ہوئے بچہ اور روندا جنوں کو چپ کران والا موجود ہوئے عزیزوں ٹبے نال چند بچے بیٹھے سن حضرت زینب سلام اللہ علیہ دا پیرا تسا سنیں جی پیرا دیتا نے
جڑی پیو دے سامنے قرآن آہستہ پڑھ دی سی شام غریبہ بیان دی سی اللہ حافظ والحافظ یہ جڑی چپ سی نا یہ دے بچ صرف بی بی دی آواز ہوندی سی یہ کوئی قریب نہ آوے علی دی بیٹی پیرہ دے رہی اس چپ بچو ایک بی بی دی کوک نکلی ایک بی بی دا وین آیا دسنا بی بی کون ہے ہائے او میری قسمت او آواز سی حضرت رقیہ بنت علی دی بی بی خدا دی قسم تلوار چھڑ کے نیڑے آئی تے جڑی پتیجی نو ہاتھ تھے نہیں سی نہ لان دیندی اس میری مرشد زادی نے حضرت رقیہ نو آکھیا میرے گال شباما حضرت رقیہ فرمایا جی فرمایا تسی تے شام غریباں اتحاد نہیں فرمایا میرے گال شباما رقیہ میں تینوں ایک غلط سا میں نو نانے نے پہلے دن ہتھاں تے اٹھا کے آکھیا سی حاضہی زینب اے بچی میری بیٹی اپنے پیو دی زینت ہے میں اپنے پیو دی علم چ زینتاں بہادری چ زینتاں صبر چ زینتاں میں پورا دن ویر نال لاشاں کٹھیاں کروائیاں نے تو میں گھبرائی نہیں مک گئی ہوندی کوئی عام بی بی ہوندی میرے وچ علی جیسے بہادر باپ دا حوصلہ ہے پر تیرا وین میں نو کھا گیا ہائے ہائے میں بڑا حوصلہ بڑی حوصلے والی خاتون ہوں لیکن تیرا وین میں نو کھا گیا ہے آج تیری ہائے وے نا اے میں نو کھا گئی ہے تو میری بہن میں نو آرام نال دس کیونکہ سب تو پہلا اجڑنا تو شروع ہوئی ہے سب تو زیادہ تیریاں قربانیاں نے اجے رستے میں سلط مسلم دے قتل دی اطلاع مل گئی اجے رستے میں سلط تیرے دو بیٹے دریا دے قتل ہو گئے 4 لے کے تم کربلا آئی سارا دن تو پیش کر دی رہی تے میرے ویر نے اجازت نہ دیتی شام غریبہ ہونا چاہوں جو 2 گھوڑے دیا سما تھلے آ گئے تے 2 جڑے بچتے سن جدو اندھیری چلی ہے پھر وہ لبے ہی نہیں میرے نال آرام نال گل کر جڑے 2 دریا تے قتل ہوئے سن محمد و ابراہیم او یاد آ رہے نہیں کہ بلا بی بی نے سارا لایا فرمایا نہیں مرشد زادی جڑے شام غریباں فرمایا نہیں جڑے لبے ہی نہیں ہو فرمایا نہیں فرمایا 7 قربانیاں نے تیریاں ہون تک ایک شوہر تے 6 بیٹے جڑی تیری ہائے نکلی ہے انہی وجہ دس پتہ نہیں کیڑا بندہ برداشت کرے بی بی فرماندی ہے بی بی جان میں نو تہاڈی والدہ دی عزت دی قسم میں نو 6 بھول گیا نہیں میں نو تے نہیں لبدا بس سٹن لگا جی دعا کریے میں نو بیٹی نہیں ملتی شام تو بعد میں بڑا برداشت کیتا ہے آتکا بنت مسلم میرے کول کوئی نہیں حمیدہ میرے کول ہے آتکا میرے کول کوئی نہیں حضور علی علیہ السلام دیا بیٹیاں حضرت آتکا نو تلاش کرنے واسطے ٹریاں اگے اگے فضہ سی پچھے پچھے مولا علی دیا بیٹیاں سن پہلے فضہ ٹردی رہی پھر تھک کے زمین پہ بہ گئی ریت میں ہاتھ مار دی جاندی سی ایک جگہ گئی تو ریت دا تھوڑا جا ٹیلا اچھا نظر آیا ہاتھ اینج تے کہنے لگی بی بی رک جو جدوں بی بیاں رکیاں کہ حضرت فضہ نے ریت دے اندر 2 ہاتھ پرانی ملازمہ سی پرانی کنیز سی واقف سی تبیجتاں تو کی دساں جڑی روز نہ شہزادیاں دے کپڑے تبدیل کر دی سی جدوں وچ 2 ہاتھ ریت دے کیتے نا کہنے لگی بی بی رک جو شہزادی لب گئی حضرت آتکا بنت مسلم لب گئے میں بھولن والی نہیں میرے ہاتھ لمس محسوس پہ کر دیں بی بی لب گئی حضرت علی دیا بیٹیاں نو حضرت فضہ آکھیا ایک مہربانی کریا جی ذرا چپ کر کے آیا جی اچھی نہ رویا جی بی بی سون گئی حضرت آتکا سون گئی جدوں اس ماحول چ کوئی بچہ سو جاندا نا انہوں تھوڑا جا آرام کر لینا چاہیے حضرت رقیہ بھی بہ گیا حضرت زینب کلثوم آنجے دوالے بہ گئی نے بیبیاں تے کہ بلا ریت ہٹانی شروع کیتی ہے جدوں منہ تو حضرت رقیہ نے ریت ہٹائی ہے نا تے غور نال ویکھ کے حضرت رقیہ فرماندے اماں تو تے آندی سیں ستی میرا خیال ہے تسی منتظر سو اس لفظ تے وہ میں پڑھ دینا کہ آؤ رل کے دعا کریے نہ روندیا اکھاں نال فرماندے نے اماں ستی تے نہیں فرماندے نے میں ضعیفہ بھی ہاں رونی بھی ہاں بھائی تے ضعیفہ بھی ہاں پھر کمزور بھی ہاں روندیاں اکھاں جو دستا بھی کاٹے تے رات ہے میں تے ویکھیا سی ستی ہے تساں کی ویکھیا ہے بی بی فرمایا اماں میری دھی مر گئی ہے میری دھی مینو جنگل چھڈ گئی ہے تانوں کہ میں یقین ہو گیا بی بی دنیا تو ٹر گئے نے لفظ اوکھا جی بی بی فرمایا اماں تو میری دھی دیاں بند اکھاں ویکھیاں نے گھوڑیاں دے سوماں دے نشان نہیں ویکھے
میری انج گئی ہے جنہیں قاسم دنیا تو گئے ہتھاں تے رکھ کے مدینے المو کر کے بی بی رقیہ فرمایا نبیاں دا سلطان راضی رہی میرے پتر بھی تیرے دین تو قربان میریاں بیٹیاں بھی تیرے دین تک دعا کریے 8ویں امام فرماندے نے خشک آنکھ ہون تو پہلا دعا کرو میرا دل کردا کہ دعا لمبی نہ کرا 1 منٹ چ کر دیا ایک تے حاجی محمد نواز چیمہ صاحب واسطے اپنے اپنے تسی مرحومین واسطے بخشش دی دعا کرنی جلدی جلدی آنکھ خشک ہو چلیے جلدی پہ کر لگا امام دا فرمان میرے سے بیماراں دی شفا منگو مقروضاں دا قرضہ غیب تو منگو بے گھر دا گھر منگ لینا چاہیے بے اولاد دی اولاد منگ لینی چاہیے فلسطین دا مسلمانہ دی کوئی حال نہیں رہ گیا ہاسپٹلہ تے جب بم بجتے نے پہ جنازیاں تے بم پہ بجتے زخمیاں تے بم کوئی میں ایک ویڈیو ویکھی میں ویکھ ہی نہیں سکیا چھوٹا جا بچہ ایک بندے نے چکیا تے سر نال کوئی نہیں میں نے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام بہت یاد کہ بلا آمین تو 3 باری آکھنی ہے صرف جلدی جلدی زبان نہ کہہ دیو یا دل نہ کہہ کوئی کہا میں صرف وہ ترلا کر اللہ دعاواں ساڈیاں نے تو سمیع بھی ہیں تے بصیر بھی دلان دے رازاں تو بھی واقف نہ ساڈا پردہ کو تواڈے کولوں ہے تنہائیاں تو تسی واقف ہو ساڈے پردیاں تو تسی واقف ہو کی تانوں دسیے اسی کو تانوں چنگے بن کے بخانا چاہنے نہیں اسی خطا کار لوگ ہاں ساڈے کول 3 آسرے نے انہاں آسراں دے پیچھے کھلو کے منگن لگیا ساڈے تے رحم کر چھڑو اور آسرے ہونے جنہ تے تسی خالی نہ موڑو پہلا واسطہ دین لگا علی اصغر دے آخری ساہ دا واسطہ صدر گزر فرما ساڑیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما ساڑیاں دعاواں قبول فرما دو جیل تجا کریں بی بی سکینہ دی آخری ہچکی دا واسطہ ساڑے حال تے رحم فرما اسی کمزور لوگ ہاں میرے خالقہ تو اگر ہاتھیاں نو چاہمے تے ابا بیلا کو مروا دینا انہاں فلسطین دے مسلمانوں مہربانی کر اب پاکستان ہندوستان دے حالات خراب پہ ہوندے نے لوکاں مذاق بنائے ہیں نیٹ تے خالقہ ساڑے حال تے رحم کر اس تباہی تو سانو بچا لے اور تیسری التجا او کرن لگا عرش دے دروازے کھل جان گے ہوراں تو تسبیحاں چھٹ جان گیا ملائکہ تو ہوراں دے وال کھل جان گے واسطہ ہی میں ایڈا ڈاڈا دینا ہونا اللہ بڑیاں دعاواں مریاں اس واسطے تے قبول کیتیاں فکر نہ کرنا خالقہ ساڈے لو نہ ویکھی اسی بہت کمزور لوگ ہاں ذرا میرا واسطہ ویکھی قرآن میں کھول لیا برکت واسطے بی بی زینب دے شام دے بازار وچ آ بے بے کے ٹرن دا واسطہ بے بے کے ٹرن دا واسطہ ربنا تقبل دعا بحق مصطفیٰ و مرتضی و زہرا و بناہما اللہم